بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجعفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. فهن لهن لمن كان يريد الحج والعمرة. وفي رواية رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. برادران اسلام، آج ہم نے یہ درس عمرے کے تعلق سے شروع کیا ہے کہ عمرہ کیسے کریں گے، عمرے کے کچھ آداب اور میقات کے تعلق سے، اس کے بعد محظورات الحرام، احرام کس سے خراب ہوتا ہے، اس سے چند باتیں جو ہماری جاری اور ساری رہیں گی انشاءاللہ۔ آج کا یہ پہلا جو درس ہے اسی کا ایک حصہ ہے میقات۔ محدثین نے اپنی کتابوں میں باب المواقیت، میقات کا بیان میقات کے تعلق سے باب باندھا ہے، اور حدیث نقل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہما، بیان کرتے ہیں کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینۃ ذی الحلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات بنائی ہے مدینہ والوں کے لیے ذی الحلیفہ۔ ذی الحلیفہ مدینہ والوں کے لیے یہ میقات مقرر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے۔ وَلِأَهْلِ الشام الجوفہ، ملک شام والوں کے لیے الجوفہ اللہ کے نبی نے یہ متعین کیا ہے کہ میقات اہل جوفہ کی میقات، یہ اہل شام کی میقات ہے۔ اہل شام اگر عمرے اور حج عمرہ کا ارادہ کر کے نیت سے آئیں گے تو وہاں پر احرام پہننا ان کے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی لے اہل نجد، یہ جو میقات ریاض، القصیم، دمام سے جتنے لوگ آئیں گے، اور بھی جتنے جو گزریں گے، جیسے بحرین، قطر، دبئی، جتنے بھی لوگ گزریں گے اس میقات سے کے راستے سے، تو وہاں پر قرن المنازل، یہ طائف کی سب سے بڑی میقات ہے، وہاں پر احرام باندھیں گے، قرن المنازل۔ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ یلملم، اور یمن والوں کی میقات یلملم اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے۔ لمن کان یرید الحج والعمرہ، جن کا ارادہ ہو حج اور عمرہ کرنے کا، اس میقات، ان میقات سے احرام پہنے بغیر گزرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی گزر جاتا ہے تو واپس آئے گا، آ کر کے یہاں پر احرام پہنے گا نہا دھو کر کے۔ ایسے ہی پانچویں جو میقات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، یہ عراق والوں کے لیے ذات عرق ہے۔ یہ پانچ میقات، پہلی میقات جیسے میں نے بتائی ذو الحلیفہ ویسمى ابیار علی۔ ابیار علی ہوا میقات اہل المدینہ مر بہ، اہل المدینہ، مدینہ والوں کی میقات یہ کیا ہے؟ ذی الحلیفہ، مدینہ والوں کی میقات، جو جتنے لوگ گزریں گے اس علاقے سے، وہاں سے احرام پہن کر کے اگر ارادہ ہے، سفر کا ارادہ اگر ہے عمرہ کا اور حج کا، تو بغیر احرام پہنے بغیر گزرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مسافر ہے، ایسے گزر رہا ہے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، تو اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر نیت ہے عمرے کی اور حج کی تو بغیر احرام پہنے گزرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری میقات ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے، الجوفہ۔ یہ جوفہ، یہ میقات اہل شام
شام والوں کی میقات ہے، شام والوں کی جوفا، ملک شام سے جو لوگ آتے ہیں، وہاں پر جو ہے اردن ہے، شام ہے، کردستان ہے، جتنے لوگ وہاں سے اس علاقے سے اس راستے سے گزریں گے ان کی میقات یہ الجوفہ ہے۔ ایسے ہی میں نے بتایا قرن المنازل یسمى السیل، وہ میقات اہل نجدہ، یہ نجد والوں کی میقات ہے قرن المنازل۔ چوتھی میقات ہے یلملم، یلملم اس کا نام ہے یسمى السعدیہ، یسمى السعدیہ، یلملم یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے، وہ میقات اہل الیمن، یمن والوں کی یہ میقات ہے۔ جتنے لوگ وہاں سے اس راستے سے جتنے لوگ گزریں گے ان کی میقات یلملم ہے، آج کے زمانے اس کا نام رکھا گیا السعدیہ۔ ایسے ہی اہل نجد، اہل عراق، نجد والے بھی گزرتے ہیں اور عراق والے بھی گزرتے ہیں۔ اس کا پانچویں میقات جو اللہ کے نبی نے متعین کی ہے وہ ہے ذات عرق الضریبہ، الضریبہ یہ بھی عراق والوں کی ذات عرق، یہ عراق اور اہل نجد کی یہ میقات ہے۔ مر بها من غیرہم، ان کے علاوہ جتنے لوگ بھی گزریں گے اس راستے سے تو ذات عرق الضریبہ وہاں سے احرام پہن کر کے گزریں گے۔ ومن كان اقرب الى مکہ من هذه المواقف فمیقاته فمکانه، ومن كان اقرب الى مکہ من هذه المواقف فمیقاته، مکہ سے قریب جو جتنے لوگ مکہ سے قریب جس کی لگتی ہے میقات تو اس کی وہ میقات ہے۔ مکہ سے قریب کون ہے؟ مکہ سے قریب ہے طائف، قرن منازل ہوگی یا جوفا، جو بھی قریب لگے وہاں پر ان کی میقات ہے۔ اور مکہ والوں کے اہل مکہ، اہل مکہ، مکہ والوں کی میقات مکہ ہی ہے، مکہ سے احرام پہنیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہے میقات کے تعلق سے، اور جن کا ارادہ ہو حج اور عمرہ کا وہ ان 5 میقات سے احرام پہن کر کے گزرے۔ اگر کوئی احرام پہنے بغیر گزر گیا اور نیت ہے عمرہ کی اور حج کرنے کی تو دوبارہ واپس آ کر کے میقات پر نہا دھو کر کے احرام پہنے۔ لیکن اگر کسی کا ارادہ نہ ہو، تجارت کا ارادہ ہو، کہیں اور جا رہا ہے، جدہ بھی اگر کوئی جا رہا ہے، جدہ جو ہے یہ میقات نہیں ہے، جدہ والے بھی جو اقرب جو قریب جو میقات ہوگی وہاں سے آ کر کے احرام پہنیں گے۔ جدہ جو ہے یہ میقات نہیں ہے۔ تو یہ 5 میقات جو ہے نشاندہی کی ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں اس کو قائم دائم رکھنا چاہیے۔ لیکن آج جو یہ رواج ہے ہر شخص جو ہے مسجد عائشہ سے احرام پہنتا ہے، مسجد عائشہ سے احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ مسجد عائشہ سے یہ ہماری میقات نہیں ہے کہ مسجد عائشہ جو ہے کوئی جائے اور وہاں جا کر کے احرام پہن کر کے عمرہ کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ حدود جو میقات ہیں اللہ نے بنائی ہیں اس پر جو ہے قائم دائم رہنا چاہیے، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اللہ کی حدود سے اگر کوئی تجاوز کرے گا، مخالفت کرے گا، وہ ظالم ہے۔ ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جو نشاندہی کی گئی ہے حج اور عمرے کے تعلق سے جو میقات بنائی گئی ہے اس کا جو ہے ہمیں اس حدود کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور یہی دین ہے، اور اس پر قائم دائم رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اور بھی باتیں جو ہیں محظورات الاحرام، احرام کس سے ختم ہوتا ہے، کس سے خراب ہوتا ہے، اس سے چند باتیں ہوگی۔ اس کے بعد ارکان العمرہ کے تعلق سے کچھ ہم بحث کریں گے 2-3 وائس سے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ
العمرہ جو ہے یہ کفارہ ہے، ہمارے لیے خیر اور ثواب کا ذریعہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔